بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جس سفیر رسول، قاصد رسول کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بہت سے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے نام بہت مشہور ہیں لیکن ان کی کنیت مشہور نہیں ہے، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کی کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ ان کے ناموں کے بارے میں معلومات بہت کم ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر خیر آج ہم سننے جا رہے ہیں، ان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ کی کنیت ابو موسیٰ تو بڑی فیمس ہے، بڑی مشہور ہے، لیکن آپ کا مبارک نام عبداللہ بن قیس یہ اتنا مشہور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جی ہاں عبداللہ ہے، آپ کے والد گرامی کا نام قیس ہے، لیکن عمومی طور پر جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی کنیت کے ساتھ ہی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی آپ یمن سے بیلونگ کرتے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، آپ کا قبیلہ تھا اسے اشعر کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے آپ کو اشعری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کا معاملہ بھی بڑا پیارا ہے۔ آپ اپنے علاقے کے پہلے ہی سردار تھے، اسلام لانے سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے کے سردار تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے علاقے سے پہنچے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور پھر اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے تھے، چونکہ حاکم تھے، آپ کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی دعوت جب آپ نے دوسرے لوگوں تک پہنچائی تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ تقریباً 50 لوگوں کو آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پلان کیا کہ اب ہم جاتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ یمن میں رہتے تھے تو یہ فیصلہ کیا کہ سارے اکٹھے ہو کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں سے اسلام کی معلومات بھی حاصل کریں گے۔ اسی ارادے کو لے کر آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ چلے۔ اس وقت سفر جو ہوا کرتا تھا محترم ناظرین، بہت سا جو لمبا سفر ہوتا تھا تو بحری سفر بھی ہوا کرتا تھا، یعنی لوگ سمندر میں، دریاؤں میں سفر کیا کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے تو راستے میں طوفان آ گیا۔ طوفان آیا، اتنا خطرناک طوفان تھا کہ آپ کی کشتی بجائے مکہ شریف جانے کے وہ حبش کی طرف چلی گئی۔ حبشہ کا وہ ایریا، اور وہاں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مسلمان ابتدا میں کفار کے ظلم و ستم
سے تنگ آ کر نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر وہاں مائیگریٹ کر کے جا چکے تھے، اور اس وقت بھی ایک مسلمانوں کی ایک جماعت وہی موجود تھی جن میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر خیر ہم نے پچھلی اقساط میں کیا ہے، آپ اس وقت وہیں سیٹل تھے، کچھ اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا قافلہ لے کر وہیں پہنچ گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ کافی عرصہ حبشہ میں اسٹے کیا، اور پھر جب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصد فرمایا کہ ہمیں مدینہ شریف جانا ہے، یعنی اتنا عرصہ وہاں اسٹے کیا کہ مسلمانوں نے مکہ شریف سے مائیگریٹ کر کے مدینہ شریف ہجرت کر لی، اس وقت وہاں بھی کئی سال گزار لیے تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دیگر جو مسلمان وہاں موجود تھے، ان تمام نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں مدینہ شریف نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے، اس وقت بعض روایات کے مطابق مسلمان خیبر کا قلعہ فتح کر چکے تھے۔ اس وقت یہ معزز گروہ نبی کریم علیہ السلام کی برکات حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت بابرکت کیا میسر آئی، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک سیکھنے لگے، قرآن پاک سیکھتے گئے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے۔ آپ کا قرآن اللہ کے حبیب صاحب قرآن جن پر قرآن نازل ہوا بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سیدہ عائشہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی کریم علیہ السلام وہیں کرم فرما ہو گئے اور حضرت ابو موسیٰ کی تلاوت سننے کے بعد پھر آگے بڑھے۔ صبح کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ کل تم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے تمہاری قراءت سنی تھی۔ سبحان اللہ، ایک عاشق کے لیے، ایک محب صادق کے لیے کتنا بڑا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب اس کی بات کو سن رہے ہیں، ان کے انداز کو سن رہے ہیں، اور پھر یہ تو ایسے پیاری ہستی ہیں، ان کا یہ فرمانا کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اور پھر آپ کا جواب کا انداز کتنا نرالا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری قراءت سنی، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آقا آپ میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں تو میں آواز میں اور دلکشی پیدا کرنے کے ساتھ قرآن پڑھتا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اپنی آواز کو اور بہتر بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ صحابی رسول کا عمل ہمیں یہی بتاتا ہے۔ ایسے بھی روایت ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک بیبیاں، ہم مومنوں کی مائیں، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کی آواز سنی، دلکشی کے ساتھ، پیارے لہجے کے ساتھ آپ کو قرآن پڑھتا سنا، تو وہ اپنے حجروں کے دروازوں کے قریب آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت کو سماعت فرمانے لگی۔ ابو عثمان نہدی یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، ان کی آواز اتنی دلکش ہوتی تھی کہ وہ کسی اور چیز میں ایسی دلکشی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کا قرآن پاک پڑھنا اتنا محبوب تھا صحابہ کرام علیہم رضوان میں کہ کبھی کبھی
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ابو موسیٰ خدا کی یاد دلاؤ، ذکرنا ہمیں یاد کراؤ، قرآن یاد کراؤ، پھر قرآن آپ سے سنا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پوچھا ابو موسیٰ کا کیا حال ہے؟ کہا لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ فرمایا وہ بلند مرتبہ آدمی ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے حوالے سے بڑے فیمس تھے، حسن صوت بھی تھی، پھر عالمی قرآن بھی تھے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ایک روایت سنی تھی جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسپیشلی طور پر جن صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن پاک کا ذکر فرمایا تھا، ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں، ان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن بھیجا تھا۔ ان دونوں چونکہ دونوں ہی قرآن پاک سے خاص طور پر شغف اور تعلق رکھتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بھی، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قرآن پاک سکھانے کے لیے یمن بھیجا تھا۔ یعنی جس طرح حضرت معاذ بن جبل معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، علم دین سکھانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا گیا تھا۔ قرآن پاک تو آپ کو یاد تھا، بڑے اچھے انداز میں پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے حوالے سے بھی بڑے ذوق والے تھے۔ آپ کا ذوق یہ تھا کہ حدیث طیبہ یاد کی جائے، یاد کرتے تھے زبانی۔ اس وقت کا دور بھی یہی تھا کہ حفظ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، بات کو نوٹ کرنے کے بجائے اس کو یاد کرنے کا ٹرینڈ تھا، اور یہی پایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں ملتا ہے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد گرامی کی جو مرویات ہیں ان کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ یعنی جو احادیث آپ بیان کرتے تھے تو حضرت ابو بردہ نے سوچا کہ میں ان کو لکھنا شروع کر دوں، نوٹ کرنا شروع کر دوں۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حافظے پر اتنا اعتماد تھا کہ اپنے صاحبزادے سے بھی فرمایا کہ آپ اس کو لکھو نہیں، اس کو مٹا دو، اور جو باتیں میں تمہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کروں تم ان کو خود یاد کرو۔ حفظ حدیث کا ذہن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 360 احادیث طیبہ مروی ہیں، ان میں سے 50 احادیث ایسی ہیں جو بخاری شریف میں بھی ہیں اور مسلم شریف میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے 4 احادیث آپ سے بیان کی ہیں، اور امام مسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 روایات اس کے علاوہ بیان کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی احادیث طیبہ روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں عالم قرآن تھے، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک سے خاص تعلق اور محبت رکھنے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ محترم ناظرین آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم کو پھیلانے کے حوالے سے بڑا ذوق اور شوق رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش یہ ہوتی کہ جو بات میرے علم میں ہے میں اسے دوسروں تک پہنچاؤں تاکہ علم پروان چڑھے۔ علم کی شان یہی ہے محترم ناظرین کہ اس کو جتنا آگے پہنچائیں گے یہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کا نفع بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک ہوتا ہے نا مال، جیسے مال کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کے پاس سے ختم ہو گیا، لیکن یہ علم کی وہ برکت ہے کہ علم آپ نے اگر دوسرے کو بتایا تو اگر ایک چیز پہلے ایک شخص کو پتا تھی تو آپ کے بتانے سے اب 2 کو پتہ چل گیا، تو جو علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علم کی شان یہی ہے، اور ہمارے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان
کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ علم دین کو پھیلانے کی بڑی کوشش کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بھی ایسا ہی تھا کہ آپ خطبہ دیا کرتے، درس میں آپ لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے، اور اس میں پھر مختلف باتیں جس طرح حسب حال یا جو روایات آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی ہوتی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ پھر سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہوتا تھا، آپ حکمت عملی کے ساتھ آپ انہیں لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ اس تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کیسے سمجھاتے تھے۔ عبداللہ رقاشی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ قعدہ میں تھے، یعنی اس طرح ہم اتحیات بیٹھتے ہیں نا، اس اتحیات بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے، کہ کسی نے زور سے ایک ایسا فقرہ کہا جو مسنون جو سنت دعائیں ہیں ان میں سے شامل نہیں تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، نماز ختم کر لی تو پوچھا یہ کس نے کہا تھا، یہ جملہ وہ کس نے کہا تھا؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر پوچھا فلاں بات کس نے کہی تھی؟ لوگ پھر خاموش رہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اس شخص کا ایک نام لیا، فرمایا شاید تم نے کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، مجھ کو پہلے ہی خطرہ تھا کہ آپ مجھے ہی کہیں گے۔ کسی کو آپ نے ایڈریس کر کہا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے ہی تھا کہ آپ مجھے ہی کہیں گے، حالانکہ میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس شخص نے کہ جس نے وہ جملہ کہا تھا وہ خود ہی آگے آ گیا، اس نے کہا حضور میں نے کہا تھا، اور اس سے میری بری نیت نہیں تھی یہ جملہ کہنے سے، بلکہ بھلائی ہی تھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بغیر ناراض ہوئے ان کو نماز کا طریقہ جو سنت طریقہ تھا آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں تعلیم فرمایا۔ اس سے میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے محترم و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت پیش کریں تو اچھے انداز کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اس کو پیش کرنی چاہیے، تاکہ اس کا دل مائل ہو جائے اور وہ اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ محترم و پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کی طرف بھیجا تھا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور ان دونوں کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں مختلف کتب احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ وہ ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف بھیجا، اور ان دونوں سے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، فرمایا خوشخبریاں دو اور نفرت نہ پھیلاؤ، اور آسانی کرو اور تنگی نہ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سفیر بنا کر بھیجا تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کو مختلف صحابہ کرام میں ڈیوائیڈ کیا تھا، تو ایک حصہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں بھی آیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو مکتوب جس میں دینی اسلام کے احکام بھی تھے، نماز روزہ کے مسائل بھی تھے، صحابہ کرام سے حسن سلوک کا ذکر بھی تھا، اور دیگر چیزیں اس میں بیان کی گئی تھیں، وہ ساتھ لے کر یہ بھی تشریف لائے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کو بھی عامل بنایا گیا تھا یمن کے ایک علاقے کا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کی گورنری ملی، گورنر بنائے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زبردست دانا فہیم معاملہ فہم شخص تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کو حکم کیا کہ جو بصرہ کا ایریا ہے وہاں لوگوں کو پانی کی شارٹیج ہے،
تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ تقریباً 10 میل کے فاصلے پر دریائے دجلہ مین جو گزر رہا تھا، وہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے حکم پر نہر کھدوائی، اس میں خاص دلچسپی لی اور اپنے علاقے کے لوگوں کو پانی پرووائڈ کیا۔ وہ نہر جو ہے، اس نہر کا نام ہی آپ کی نسبت سے نہر ابی موسیٰ پڑ گیا۔ یوں آپ اپنے زمانے میں لوگوں کے ساتھ کام آتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے حکمت برے فرامین ملتے ہیں، فیصلہ کرنے کے حوالے سے آپ کے بڑے پیارے ارشادات ملتے ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کو ایک خاص فضیلت یہ ملی کہ آپ نے گویا 3 ہجرتیں کی۔ ایک ہجرت تو وہ جب یمن سے آپ مکہ آئے، ویری فرسٹ ٹائم کلمہ شریف پڑھا، مسلمان ہو گئے، پھر چونکہ دوبارہ اپنے علاقے میں چلے گئے تھے۔ پھر وہاں سے آپ جب آئے تھے مکہ شریف کی قصد کے ساتھ، لیکن طوفان کی وجہ سے آپ حبشہ چلے گئے، تو یہ بھی آپ کی گویا ہجرت کاؤنٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ حبشہ سے مدینہ شریف آئے، یعنی یوں صحابہ کرام میں سے شاید آپ ہی ہوں کہ جن کو یہ 3 مرتبہ اس اعتبار سے ہجرت کا اعزاز ملا، یوں کہا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ بھی تھے، دین کے اعتبار سے آپ کو بڑی فقاہت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ داعی یعنی دعوت دینے والا بھی بھیجا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یمن کے پاس آئے، انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ کی دعوت کو بہت سے لوگوں نے قبول کیا۔ پھر اس زمانے میں محترم ناظرین ایک بڑا فتنہ آیا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ تھا جھوٹے مدعی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اسود عنسی کا فتنہ۔ اس نے بہت فتنہ پھیلا دیا تھا، بہت سے لوگ اپنے دین اسلام سے پھر بھی گئے تھے، لیکن حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی یمن میں رہے۔ اگرچہ کچھ عرصہ کے لیے ایسا ہوا جب جنگیں وغیرہ ہوئیں تو ان کو وہاں سے دوسرے مقام پر جانا پڑا، لیکن بالآخرہ وہیں رہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں بڑے حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو دین اسلام پر ثابت رکھنے کی کوشش فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عاملین میں سے بھی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قاضیوں میں سے بھی ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سفیروں میں سے بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ مدینہ شریف میں فتویٰ دیا کرتے تھے، آپ کو فالو کیا جاتا تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی۔ جس طرح کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے سنا تھا، اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی آپ مسلمانوں پر عامل رہے، یعنی ان کے پاس عاملی زکوٰۃ جیسے ہوتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو وہاں اسی عہدے پر فائز کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 علماء میں سے ہیں کہ جن کو اپنے زمانے میں ٹاپ کے علماء میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قضاء کے حوالے سے بطور خاص آپ بڑے مشہور تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ملتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا ينبغي للقاضی ان يقضی حتى يتبین اللیل من النہار۔ آپ نے فرمایا قاضی کے لیے مناسب نہیں ہے فیصلہ کرنا یہاں تک کہ اس کے سامنے بات ایسی کلیئر ہو جائے، فرمایا جیسے کہ رات جو ہے وہ دن سے جدا ہو کر کلیئر ہوتی ہے نا، تو جب معاملہ اس حد تک کلیئر نہ ہو جائے اس وقت تک قاضی کو فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کے یہ بات جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا صدق ابو موسیٰ، ابو موسیٰ نے صحیح کہا، یعنی قاضی کو فیصلہ کرتے ہوئے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا سید الفوارسی ابو موسیٰ، اہل فارس جو ہیں ان کا سردار ابو موسیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی بڑے پیارے پیارے فرامین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کر کے برکتیں لٹاتے رہے، اسلام کی دعوت کو عام فرماتے رہے، اسلام کا پیغام عام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسلام کی دعوت کو عام کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔